علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے۔ اس نمبر پر اگر آپ رابطہ کر کے اپنی کوئی بھی پروموشن کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی بزنس، پروڈکٹ، پیج یا چینل کے، تو آپ پروموشن کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی نمبر پہ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کریں۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک انسٹاگرام کا پیج نظر آ رہا ہے۔ یہ میری چھوٹی بہن کا پیج ہے، جس میں وہ مختلف پروڈکٹس پہ ریویو دیتی ہیں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کے ٹپس بتاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے، کیونکہ اسمال کریٹرز کا حق بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے۔ ان کا لنک میں اسٹوری کے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ اگر آپ بھی اپنے کسی پروڈکٹ، بزنس کی کوئی بھی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اسمال بزنس کو فری آف کاسٹ پروموٹ کرتی ہیں۔ آج کی کہانی مجھے مریم نامی لڑکی نے شیئر کی ہے۔ یہ کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ انسان ہوتا کچھ ہے اور وہ سوشل میڈیا پر دکھاتا کچھ ہے۔ کہانی کو انجام تک ضرور سنیے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کہانی کوئی بھی سن کر اپنے آپ کو مزید محتاط کر سکتا تو اس کو اس کہانی کا لنک ضرور شیئر کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ میری بات پر یقین کریں گے اور کتنے لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میری یہ بات کسی ایک لڑکی کی آنکھیں بھی کھول دینا تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کسی اور کی زندگی بچا لے۔ میں علیزہ ٹاک کے پلیٹ فارم کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بات آپ سب تک پہنچانے کا موقع دیا۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ سچ سنانے آئی ہوں جسے یاد کرتے ہوئے بھی میرا دل کانپ جاتا۔ میں نے سوشل میڈیا پر دکھائی دینے والی چمک دمک کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں نے دولت کی نمائش کو کامیابی سمجھ لیا تھا۔ میں نے تصویروں میں نظر آنے والی زندگی کو اصل زندگی مان لیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ آج میری زندگی اس مقام پر کھڑی ہے جہاں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف پچھتاوا دکھائی دیتا ہے، اور آگے دیکھتی ہوں تو دھند کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ہر اس لڑکی سے کہنا چاہتی ہوں جو سوشل میڈیا پر کسی کی لگژری گاڑیاں دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں، کسی کے برانڈڈ کپڑے دیکھ کر اپنے نصیب کو کوستی ہیں، کسی کے بڑے بڑے گھر اور مہنگے ہوٹل دیکھ کر سوچتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی۔ پلیز میری پوری کہانی ضرور سن لیجیے گا، کیونکہ میں بھی کبھی بالکل آپ جیسی تھی۔ 3 سال پہلے تک میری زندگی بہت سادہ مگر بہت پرسکون، حسین اور خوبصورت تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں بے پناہ دولت نہیں تھی، لیکن سکون ضرور تھا۔ میرے ابو ایک محنت کش انسان تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں محل نہیں دیا، لیکن عزت کی روٹی ضرور کھلائی۔ میری امی نے ہمیں قناعت سکھائی۔ اگرچہ ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم بھوکے سوئے ہوں یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا ہو۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میری عمر ایسی تھی جہاں انسان خواب زیادہ دیکھتا ہے اور حقیقت کو کم سمجھتا ہے۔
میرے ہاتھ میں موبائل آیا تو جیسے ایک نئی دنیا میرے سامنے کھل گئی۔ شروع میں صرف دوستوں سے بات کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرنے لگے۔ ہر روز نئے نئے ویڈیوز، نئے نئے بلاگرز، نئے نئے ولاگرز۔ کوئی دبئی میں گھوم رہا تھا، کوئی ترکی میں کافی پی رہا تھا، کوئی اپنی نئی گاڑی دکھا رہا تھا، کوئی نئے گھر کی چابیاں ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ شروع میں یہ سب صرف تفریح لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ میری عادت بن گیا۔ اس کے بعد یہی عادت میری کمزوری بن گئی۔ میں گھنٹوں موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہتی، ایک ویڈیو ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتے، ایک امیر انسان کی زندگی دیکھتی تو دوسرے کی ویڈیو سامنے آ جاتے۔ مجھے لگنے لگا کہ دنیا میں ہر دوسرا انسان امیر ہے اور صرف میں ہی غریب ہوں۔ یونیورسٹی میں میری چند ایسی سہیلیاں بن گئیں جن کے گھر ہماری نسبت بہت زیادہ خوشحال تھے۔ وہ مہنگے موبائل استعمال کرتی تھیں، ہر ہفتے نئے کپڑے پہنتی تھیں، بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جاتی تھیں۔ ان کے لیے یہ سب عام بات تھی، لیکن میرے لیے ایک خواب بنتا جا رہا تھا۔ میں باہر سے ان کے ساتھ ہنس لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر خود کو ان سے کم سمجھنے لگی تھی۔ گھر آتی تو امی کے ہاتھ کا بنا ہوا سادہ سا کھانا دیکھ کر دل میں عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی۔ ابو جب مہینے کے آخر میں خرچوں کی فکر کرتے تو مجھے لگتا کہ آخر ہم ہی کیوں ایسے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی محنت نہیں دیکھی، میں نے صرف اپنی خواہشیں دیکھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے دل میں ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ میں خود سے کہنے لگی کہ آخر میں کب تک پڑھتی رہوں گی، پھر ڈگری مکمل ہوگی، پھر نوکری تلاش کروں گی، پھر اگر نوکری مل بھی گئی تو چند ہزار یا چند لاکھ کی تنخواہ سے آخر کتنے سال میں وہ زندگی حاصل ہوگی جو میں آج موبائل پر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے بزنس کے بارے میں بھی سوچا، لیکن میرے پاس نہ سرمایہ تھا اور نہ ہی تجربہ، اور نہ ہی اتنا اعتماد تھا کہ میں خود کچھ شروع کر سکتے۔ پھر میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ لوگ اکثر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، رشتے بھی آتے رہتے۔ میں نے پہلی بار اپنی خوبصورتی کو اللہ کی نعمت نہیں بلکہ ایک شارٹ کٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ آج سوچتی ہوں تو خود سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت مجھے یہی راستہ سب سے آسان لگا تھا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کسی عام لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے صرف ایک امیر انسان چاہیے تھا، ایسا انسان جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، نوکر چاکر ہوں، بینک بیلنس ہو، اور مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز کی فکر نہ کرنی پڑے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا انسان ملے گا کہاں؟ اس دوران میری نظریں سوشل میڈیا پر موجود ان نوجوان لڑکوں پر پڑنے لگیں جو اپنی ہر ویڈیو میں دولت کی نمائش کرتے تھے۔ کوئی نوٹوں کی گڈیاں دکھاتا تھا، کوئی قیمتی گھڑیاں پہنتا تھا، کوئی ہر دوسرے دن نئی گاڑی خریدنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز تھے۔ میں نے سوچا اگر ان میں سے کسی ایک کی زندگی کا حصہ بن گئی تو میری ساری مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوچ میرے دل میں اتنی مضبوط ہو گئی کہ میں نے پڑھائی سے زیادہ اپنا وقت اپنے موبائل کو دینا شروع کر دیا۔ میں مختلف اکاؤنٹس دیکھتی، ان کی پوسٹس پر تبصرے کرتے، لائکس کرتے، ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کسی ایک کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو میری قسمت بدل جائے گی۔ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ سوشل میڈیا پر سب سے مہنگی چیز گاڑی یا بنگلہ نہیں بلکہ دھوکہ ہوتا ہے۔ وہاں پر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتے، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خوش نہیں ہوتا، ہر امیر نظر آنے والا واقعی امیر نہیں ہوتا۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، مگر اس وقت میری عقل پر خواہشوں کا پردہ پڑ چکا تھا۔ اور پھر ایک دن میری ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جس کی
प्रोफाइल देखकर मुझे यकीन हो गया कि शायद मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। उसकी हर तस्वीर में दौलत बोलती थी, हर वीडियो में शाहाना जिंदगी नजर आती थी। मुझे क्या मालूम था कि असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अभी मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उस शख्स की प्रोफाइल पहली बार इत्तफाकन देखी थी, लेकिन उसके बाद जैसे वो मेरे जहन पर छा गया। उसका नाम रेहान मिर्ज़ा था। उसकी प्रोफाइल खोलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी आम इंसान की नहीं बल्कि किसी फिल्मी अदाकार की जिंदगी देख रही हूँ। उसकी हर पोस्ट में दौलत की चमक थी, दौलत की रेल पेल थी। हर वीडियो में ऐशो आराम की ऐसी दुनिया दिखाई देती थी जिसका मैंने सिर्फ ख्वाब देखा था। मैं एक वीडियो देखती तो दूसरी खुद ब खुद खुल जाते और मैं घंटों उसकी प्रोफाइल में खोई रहती। कभी वो अमेरिका के किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठा होता जहां एक वक्त के खाने की कीमत शायद हमारे घर के पूरे महीने के राशन से भी बहुत ज्यादा होते। कभी वो इटली के किसी खूबसूरत कैफे में कॉफी कप हाथ में लिए मुस्कुराकर तस्वीरें बनवा रहा होता। कभी दुबई की बुलंद तरीन इमारतों के सामने वीडियोस बनवा रहा होता। कभी समंदर के किनारे किसी प्राइवेट रिजॉर्ट में बैठा सूरज गुरूब होने का मंजर दिखा रहा होता। उसकी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती जो मुझे हैरान कर देते। कभी कीमती घड़ी, कभी ब्रांडेड जूते, कभी महंगा सूट, कभी नए मॉडल का आईफोन, कभी सोने जैसी चमकती चेन, कभी लाखों रुपए का चश्मा। मुझे लगता था कि शायद उसके पास दुनिया की हर वो चीज मौजूद है जिसका एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब देख सकता है। उसकी तस्वीरों में कभी एक लग्जरी विला नजर आता तो कभी शीशे से बनी हुई किसी आलीशान इमारत की बालकनी से शहर का मंजर दिखाई देता। कभी वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठा होता, कभी किसी प्राइवेट यॉट पर दोस्तों के साथ हंसता दिखाई देता, कभी किसी 5 स्टार होटल के शाहाना कमरे में व्लॉग बना रहा होता, कभी किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में खरीदारी करता नजर आता। उसकी हर तस्वीर जैसे एक ही बात कह रही होती कि वो बेहद अमीर है और उसके लिए पैसा सिर्फ एक खेल है। मैं उसकी हर पोस्ट कई बार देखती, वीडियोस रोक रोक कर पस मंजर का जायजा लेती, दीवारों की सजावट देखती, सोफे किस ब्रांड के होंगे, घड़ी कितनी महंगी होगी, जूतों की कीमत कितनी होगी, गाड़ी का मॉडल कौन सा होगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी आने वाली किस्मत को देख रही हूँ। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उसकी हर वीडियो में अलग गाड़ी नजर आती थी। कभी स्याह रंग की मर्सिडीज, कभी सफेद BMW, कभी ऑडी तो कभी सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार। बड़ी बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ वो मौसीकी सुनता नजर आता। मैं एक सादा सी लड़की थी। मुझे गाड़ियों के मॉडल्स का ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि ये आम आदमी की पहुंच से है बहुत दूर की चीजें। उसके फॉलोअर्स लाखों में थे, हर पोस्ट पर हजारों तबसरे होते। लड़कियां उसकी तारीफें करती, लड़के उस जैसी जिंदगी की ख्वाहिश जाहिर करते। हर कोई उसे कामयाब इंसान करार देता। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गई थी। मैंने बगैर सोचे समझे ये मान लिया कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अगर सब उसे कामयाब कह रहे हैं तो यकीनन वो हकीकत में भी बहुत अमीर होगा। आज सोचती हूँ तो हंसी भी आती है और खुद पर अफसोस भी होता। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो करता क्या है, उसकी आमदनी कहाँ से आती है, उसका खानदान कौन है, उसका कारोबार क्या है, उसके बारे में किसी ने कुछ सच भी लिखा है या नहीं। मेरे लिए सिर्फ इतना काफी था कि उसकी जिंदगी बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आती थी। हकीकत यह है कि उस वक्त मेरी नजर सिर्फ दौलत पर थी। मैं इंसान को नहीं, उसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखती थी। मैं किरदार को नहीं,
اس کی گھڑی کو دیکھتی تھی. میں اخلاق کو نہیں اس کی گاڑی کو دیکھتی تھی. میں مستقبل کو نہیں اس کے ولا کو دیکھتی تھی. اگر میں اس کی شکل و صورت کی بات کروں تو وہ کوئی غیر معمولی خوبصورت انسان نہیں تھا. بلکہ سچ کہوں تو اگر وہ عام کپڑوں میں میرے سامنے آ جاتا تو شاید میں اسے دوسری بار مڑ کر بھی نہ دیکھتی. اس کا رنگ سانولا تھا، قد بھی بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، چہرہ بالکل عام سا تھا، نہ کوئی خاص کشش، نہ کوئی ایسی بات جس پر کوئی لڑکی دیوانی ہو جائے. اگر اس کی مہنگی گھڑیاں اتار دی جاتی، برانڈڈ کپڑوں کی جگہ سادہ لباس پہنا دیا جاتا، ہاتھ سے آئی فون لے لیا جاتا اور اسے کسی موٹر سائیکل پر بٹھا دیا جاتا تو شاید میں خود بھی اسے نظر انداز کر دیتے. لیکن اس وقت میرے لیے اس کی شکل اہم نہیں تھی، اس کی شخصیت بھی اہم نہیں تھی. مجھے صرف وہ دولت دکھائی دیتی تھی جو اس کی ہر تصویر سے جھلکتی تھی. اس کے کپڑوں کے برانڈ نے اس کے عام سے چہرے کو میری نظروں میں حسین ترین بنا دیا تھا. اس کی گاڑیوں نے اس کی کمیوں کو چھپا دیا تھا. اس کی گھڑیوں نے اس کی خامیوں کو سجا دیا تھا. اس کے ولاز نے اس کی سادہ شکل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا. سچ کہتے ہیں کہ مرد کی دولت اس کے ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے. یہاں تک کہ میرے سوشل میڈیا پر اور بھی بہت سے لڑکے موجود تھے. کچھ واقعی خوبصورت تھے، کچھ اچھی تعلیم یافتہ فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، کچھ میرے ساتھ عزت سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے. کئی ایسے بھی تھے جن کی شکل و صورت ریحان سے کہیں زیادہ اچھی تھی، لیکن میرے لیے وہ سب بے معنی ہو چکا تھا. میری نظریں صرف ایک شخص پر جا کر رک گئی تھیں. میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے کبھی کسی سے شادی کرنی ہے تو وہ صرف یہی انسان ہوگا، کیونکہ میری نظر میں دولت ہی سب کچھ تھے. ہر گزرتے دن کے ساتھ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی. میں اس کی نئی پوسٹ کا انتظار کرتی. وہ آن لائن ہوتا تو میرا دل بھی بے اختیار اس کی پروفائل کھول لیتا. وہ نئی تصویر لگاتا تو میں سب سے پہلے اسے دیکھنے والوں میں شامل ہوتی. میں نے کئی بار اس کی پوسٹس پر تبصرہ لکھنے کا سوچا، مگر ہر بار خود کو روک لیا. پھر ایک دن نہ جانے میرے دل میں کیا آیا. شاید لالچ نے حیا کو شکست دے دی تھی، شاید خواہش نے عقل کو خاموش کر دیا تھا. میں نے بہت دیر تک موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا، اس کی پروفائل کھولی، کئی بار بند کی. آخر ہمت جمع کی اور اس کے ڈی ایم کا بٹن دبا کر اسے اپنا پہلا پیغام لکھ دیا. میں نے جب اسے اپنا پہلا پیغام بھیجا تو سچ بتاؤں تو میرا اپنا دل بھی گواہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کبھی جواب دے گا. میں نے صرف قسمت آزمانے کے لیے وہ میسج بھیجا تھا. پیغام بھیجنے کے بعد ہر چند منٹ بعد موبائل اٹھا کر دیکھتی کہ شاید اس کا جواب آ گیا ہو. پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے، پھر آدھا دن اور پھر پورا ہی دن. میں نے خود ہی اپنے دل کو سمجھانا شروع کر دیا کہ مریم، تم نے بھی کیا سوچ لیا تھا؟ وہ اتنا امیر انسان ہے، اس کے لاکھوں فالوورز ہیں، روزانہ نہ جانے کتنی لڑکیاں اسے پیغام بھیجتی ہوں گی. تمہارا میسج اس نے دیکھا بھی ہوگا یا نہیں، کون جانے. تقریباً 32 گھنٹے گزر چکے تھے. میں تو تقریباً مایوس ہو چکی تھی. میں نے یہ مان لیا تھا کہ اب کبھی جواب نہیں آئے گا. لیکن پھر اچانک میرے موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن آیا. میں نے جیسے ہی اسکرین دیکھی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ ریحان مرزا کا جواب تھا. اس لمحے کی خوشی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو. میں نے اس کا پیغام ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھا. وہ مختصر سا جواب تھا، مگر میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا. میں نے فوراً اس کا جواب دیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار اس نے زیادہ انتظار نہیں کروایا. پھر آہستہ آہستہ ہماری گفتگو شروع ہو گئی. پہلے صرف سلام دعا ہوتی، پھر ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنا شروع کیا. اس نے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا، میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا،
میری پسند ناپسند جاننے کی کوشش کی. میں بھی اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کرتی. وہ ہر بات اس اعتماد سے کرتا کہ مجھے اس کی کسی بات پر شک ہی نہیں ہوتا تھا. چند دنوں میں ہماری بات چیت معمول بن گئے. کبھی ایک دن چھوڑ کر بات ہوتی، کبھی روزانہ، کبھی آدھی آدھی رات تک گفتگو چلتی رہتی. میں اس کے پیغام کا انتظار کرنے لگی تھی اور شاید وہ بھی میرے جواب کا انتظار کرتا تھا. اس دوران ہماری باتیں صرف تحریر تک محدود نہیں رہیں. پہلے ہم نے ایک دوسرے کی تصویریں شیئر کی. اس نے اپنی تصویریں بھیجیں تو وہ ویسے ہی تھیں جیسے اس کی پروفائل پر نظر آتی تھیں. میں نے بھی اپنی چند تصویریں بھیجیں. جب اس نے میری تصاویر دیکھی تو اس کے انداز میں واضح تبدیلی آ گئی. وہ میری تعریفیں کرنے لگا. کہنے لگا کہ تم تصویروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو. تمہاری مسکراہٹ بہت دلکش ہے. تمہاری آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے. تمہیں دیکھ کر نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہتا. اس کی ہر تعریف میرے دل پر اترتی چلی جا رہی تھی. شاید پہلی بار مجھے لگا کہ میری خوبصورتی واقعی میری سب سے بڑی طاقت ہے. چند ہی دنوں بعد ہماری پہلی ویڈیو کال ہوئی. کال ملنے سے پہلے میں نے نہ جانے کتنی بار آئینے میں خود کو دیکھا. بال ٹھیک کیے، کپڑے بدلے، ہلکا سا میک اپ کیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی. دوسری طرف وہی ریحان تھا جسے میں کئی دنوں سے صرف سوشل میڈیا پر دیکھتی آئی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا کہ مریم، تم حقیقت میں تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. اس ایک جملے نے میرے دل میں اس کے لیے جگہ اور بھی مضبوط کر دی. اس کے بعد ہماری ویڈیو کالز معمول بن گئیں. کبھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا مجھ سے بات کرتا، کبھی کسی خوبصورت کیفے سے کال کرتا، کبھی کسی بڑے سے کمرے میں بیٹھا نظر آتا، جسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ واقعی اس کی زندگی شاہانہ ہے. میں ہر بار اس کی باتوں سے اور زیادہ متاثر ہوتی جا رہی تھی. ایک شام ہماری بات ہو رہی تھی کہ اچانک اس نے کہا، مریم، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے لیکن تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا. اگر تم اجازت دو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کی یہ بات سنتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی. مجھے لگا جیسے میرے سارے خواب ایک ساتھ پورے ہونے والے ہیں. میں تو خوشی سے جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی. جس زندگی کو میں صرف موبائل کی اسکرین پر دیکھا کرتی تھی، اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ میری حقیقت بن جائے گی. میں نے کچھ دن بعد ہمت کر کے اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کی. میں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جلد ہی ہمارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا. میری بات سنتے ہی امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. انہوں نے فوراً مجھ سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا، اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا، اس کے والدین کے بارے میں پوچھا، اور میں تو ان کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہی نہ دے سکی. امی نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی، سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ہر چیز سچ نہیں ہوتی. انسان کو صرف تصویروں سے نہیں پرکھا جاتا، خاندان اور کردار بھی دیکھا جاتا. پھر انہوں نے مجھے خاندان میں آنے والے کئی اچھے رشتوں کے بارے میں یاد دلایا. کوئی انجینئر تھا، کوئی سرکاری ملازم تھا، کوئی اپنا کاروبار کرتا تھا. سب عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام رشتے برے نہیں تھے بلکہ کافی اچھے تھے. اگر میں چاہتی تو شاید ان میں سے کسی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میری آنکھوں پر دولت کی چمک کا پردہ پڑ چکا تھا. اب مجھے وہ سب معمولی لگنے لگے تھے. میری نظر میں ریحان مرزا کے سامنے کوئی بھی رشتہ قابل توجہ نہیں تھا. میں صرف ایک ہی بات سوچتی تھی کہ اگر میری شادی ریحان سے ہو گئی تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی. امی نے کئی دن تک مجھے سمجھانے کی کوشش کی. ابو نے بھی نرمی سے کہا کہ بیٹی، جلد بازی میں فیصلے نہیں کیے جاتے. لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی. ضد کی پکی تھی. آخرکار میری ضد کے سامنے سب نے ہتھیار ڈال دیے. چند ہی دن بعد ریحان مرزا اپنے والدین اور اپنے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آیا. پہلی نظر میں ان کا انداز بھی کافی باوقار لگا.
وہ نہایت اعتماد سے بات کر رہے تھے۔ ریحان بھی ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا سوشل میڈیا پر نظر آتا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری قسمت میرے دروازے پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ریحان نے ایک بات پر خاص زور دیا۔ اس نے کہا کہ وہ شادی بہت جلد کرنا چاہتا ہے اور تقریب بالکل سادگی سے ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم موقع کو فضول دکھاوے اور غیر ضروری اخراجات کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ سچ کہوں تو اس وقت مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب ضرور لگے۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، لیکن پھر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ جب میں اس کے گھر چلی جاؤں گی تو وہاں کی آسائشیں میری ہر کمی پوری کر دیں گی۔ ایک دن کی تقریب سے زیادہ اہم تو پوری زندگی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ یوں چند ہی ہفتوں بعد سادگی سے ہماری شادی ہو گئی اور میں خوشی خوشی اس شخص کی دلہن بن کر اس دنیا میں قدم رکھ رہی تھے جسے میں زمین کا نہیں بلکہ خوابوں کا امیر ترین انسان سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ابھی میرا استقبال کرنے والا ہے۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میں اپنے دل میں نہ جانے کتنے خواب سجائے اس گھر میں داخل ہوئے جسے میں سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں بے شمار مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میرے سامنے وہی شاندار ولا ہوگا، وہی خوبصورت لان ہوگا، وہی بڑی بڑی کھڑکیاں اور قیمتی فرنیچر ہوگا جنہیں دیکھ کر میں گھنٹوں اس کی ویڈیوز میں کھوئی رہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی ایک گلی میں داخل ہوئی تو میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگے۔ میں نے سوچا شاید یہ راستہ ہوگا۔ پھر گاڑی ایک عام سے مکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ نہ کوئی شاندار ولا تھا، نہ محل جیسا گھر، یہ تو ایک مناسب سا عام مکان تھا۔ صاف ستھرا ضرور تھا مگر ویسا ہرگز نہیں جیسا میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تھا۔ میں چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکے۔ پھر میں نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، ریحان یہ کیا ہے؟ آپ کا گھر تو ایسا نہیں تھا۔ آپ کی ویڈیوز میں تو اتنے بڑے بڑے گھر تھے۔ میرے امی ابو بھی آپ کے گھر والوں سے مل کر آئے تھے اور واپس جا کر آپ کے خاندان کی کتنی تعریفیں کر رہے تھے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ ریحان نے میری طرف دیکھا، میرے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مریم، آج ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے، اسے ان سوالوں میں ضائع مت کرو، سو بیٹھ کر آرام سے ہر بات کر لیں گے۔ لیکن میرا دل کہاں ماننے والا تھا۔ میری بے چینی ہر لمحے بڑھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت دوبارہ پوچھ لیا کہ مجھے ابھی سچ جاننا ہے۔ اس بار ریحان نے ایک لمبی سی سانس لی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا اور آخرکار اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ وہ بولا، مریم، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں، نہ میرے پاس محل ہیں نہ کروڑوں کی گاڑیاں۔ میں صرف ایک معمولی سا سوشل میڈیا ولاگر ہوں۔ میری آمدنی کا ذریعہ یہی ویڈیوز ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولتا گیا، میری شکل و صورت عام سے ہے۔ کسی بڑی کمپنی نے کبھی مجھے برانڈ پروموشن کے لیے منتخب نہیں کیا۔ میرے پاس نہ اتنے وسائل تھے نہ ہی کوئی پہچان، اس لیے میں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک چھوٹی دنیا بنا لی۔ جن بڑے گھروں میں میں ویڈیوز بناتا تھا وہ میرے دوستوں کے ولاز تھے۔ جن قیمتی گاڑیوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتا تھا وہ بھی میری نہیں بلکہ دوستوں کی تھیں۔ جن لوگوں کو تم میرے والدین اور بھائی سمجھتے رہے وہ بھی حقیقت میں میرے اپنے نہیں تھے۔ وہ سب میرے دوست تھے جنہوں نے ویڈیوز کے لیے میرا ساتھ دیا، اور جو امریکہ، اٹلی، دبئی اور دوسرے ملکوں کے ریسٹورانٹس میں میری تصویریں اور ویڈیوز تھیں
وہ بھی حقیقت نہیں تھی. زیادہ تر ویڈیوز بڑی مہارت سے ایڈٹ کی گئی تھیں. کچھ پرانے کلپس تھے، کچھ گرین اسکرین اور ایڈیٹنگ کا کمال تھا. میں نے لوگوں کو وہی دکھایا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے. میں خاموش بیٹھی سب کچھ سنتی رہی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کان سن تو رہے ہیں لیکن دماغ ماننے سے انکار کر رہا ہے. میرا سر گھومنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شادی کی تھی. میں نے اس کے کردار کو نہیں دیکھا تھا، اس کے خاندان کو نہیں جانا تھا، اس کی حقیقت معلوم نہیں کی تھی. میں نے صرف مہنگی گھڑیوں، بڑی گاڑیوں، برانڈڈ کپڑوں اور جھوٹی شان و شوکت کو دیکھ کر اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا. اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں لٹ چکی تھی. وقت گزرتا گیا. ریحان مجھ سے محبت ضرور کرتا تھا، شاید آج بھی کرتا ہے، لیکن ہماری زندگی وہ نہیں تھی جس کے خواب میں نے دیکھے تھے. میں ہر وقت اس سے شکوے کرتی رہتی، اسے اس کے وعدے یاد دلاتی، اسے احساس دلاتی کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. روز روز کے جھگڑوں نے ہمارے رشتے کی مٹھاس ختم کر دی. پھر وہ وقت بھی آیا جب بحث کے دوران اس نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا. اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی واقعی برباد ہو چکی ہے. کئی بار دل چاہا کہ یہ رشتہ اسی وقت ختم کر دوں، اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاؤں، لیکن پھر ہر بار مجھے اپنی ہی غلطی یاد آ جاتے. میں نے اپنے کردار سے زیادہ دولت کو اہمیت دی تھی. میں نے سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. میں نے اپنے والدین کی نصیحت کو نظر انداز کیا تھا. میں نے ایک انسان نہیں بلکہ اس کی نمائش سے محبت کی تھی. اسی لیے میں نے اس رشتے کو اپنی سزا سمجھ کر نبھانے کا فیصلہ کیا. آج جیسے تیسے میری زندگی گزر رہی ہے. نہ وہ خواب باقی رہے، نہ خوشیاں جن کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا. اسی لیے میں آپ سب سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں. سوشل میڈیا ایک ذریعہ ہے، حقیقت نہیں. وہاں بہت سے لوگ اپنی اصل زندگی بھی دکھاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ صرف وہ چہرہ دکھاتے ہیں جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے کسی کی تصویروں، ویڈیوز، گاڑیوں، گھروں یا برانڈڈ چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ مت کیجیے. کسی انسان کا کردار اس کے لباس سے بڑا ہوتا ہے. اس کی دیانت اس کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اس کا اخلاق اس کی شہرت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. اگر میری یہ کہانی سن کر ایک بھی لڑکی جذبات یا لالچ میں آ کر اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کرنے سے بچ جائے تو شاید میری یہ تلخ داستان سنانے کا مقصد پورا ہو جائے. اللہ آپ سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے اور ہر دھوکے سے محفوظ رکھے. میری کہانی کا مقصد کسی ایک شخص کو برا ثابت کرنا نہیں بلکہ آپ سب کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا ہے. غلطی صرف ریحان کی نہیں تھی، غلطی میری بھی تھی. اس نے جھوٹی امیری دکھائی اور میں نے بھی بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیا. اس نے دکھاوے کا سہارا لیا اور میں نے اپنی عقل سے زیادہ اپنی خواہشات کی بات مانی. اگر میں اپنے والدین کی نصیحت سن لیتی اور کسی انسان کے کردار کو اس کی دولت سے زیادہ اہمیت دیتی تو شاید آج میری زندگی بالکل مختلف ہوتی. میری زندگی میں سکون ہوتا، میں آج پرسکون ہوتی. اس طرح اضطراب کسی کیفیت میں نہ جی رہی ہوتے. آج کل سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھاتا ہے. کوئی اپنی کامیابی دکھاتا ہے، کوئی اپنی خوشیاں اور کوئی اپنی دولت. لیکن کیمرے کے پیچھے کی حقیقت صرف وہی جانتا ہے. چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو یا چند خوبصورت تصویریں کسی انسان کی پوری زندگی کا تعارف نہیں ہوتی. اس لیے صرف آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کر لینا
بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ریحان اپنی تمام غلطیوں کے باوجود مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں مسائل ضرور ہیں، لیکن کم از کم مجھے یہ خوف نہیں کہ اس نے مجھے کسی جرم یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا۔ بہت سی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں سوشل میڈیا پر محبت کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کسی سے شادی کا جھانسا دیکھ کر ان سے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں، بعض کو بیرون ملک لے جانے کے خواب دکھائے جاتے ہیں، کچھ لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کچھ کی عزت اور اعتماد دونوں چھین لیے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی درندے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو آگے فروخت کر دیتے ہیں یا ان کی پوری زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ سوچ کر بے فکر نہ ہو جائیں کہ اگر میری کہانی کا انجام اتنا خوفناک نہیں ہوا تو ہر کسی کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ بہت سے دھوکے میری کہانی سے کہیں زیادہ دردناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے خاندان کو جانیے، اس کے اخلاق کو دیکھیے، اس کی سچائی کو پرکھیے، اس کے کردار کو ماپیے۔ صرف مہنگے کپڑے، بڑی گاڑی، برانڈڈ گھڑی یا لاکھوں فالوورز کسی انسان کو اچھا شریک حیات نہیں بنا دیتے۔ زندگی محبت، اعتماد، احترام اور سچائی سے چلتی ہے، نہ کہ دکھاوے اور جھوٹی شان و شوکت سے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے کسی دھوکے کی نظر مت کیجیے، اسے کسی فیک لائف سٹائل کی نظر مت کیجیے۔ حقیقت کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خود کو کسی بھی ایسے انسان کے حوالے مت کیجیے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میری بہنوں سے میری ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ کبھی بھی اپنی خوبصورتی کو شارٹ کٹ نہ بنائیں۔ حسن اللہ کی نعمت ہے اور رزق بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وقتی چمک دھمک کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایسے انسان کا انتخاب کریں جو سچا ہو، دیانتدار ہو، آپ کی عزت کرنا جانتا ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے دھوکے اور فریب سے محفوظ رکھے۔ سوشل میڈیا ضرور استعمال کریں، لیکن اپنی عقل کو کبھی بند نہ کریں۔ ہر تصویر، ہر ویڈیو اور ہر دعوے پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ تحقیق کریں، سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں، کیونکہ ایک غلط فیصلہ کبھی کبھی پوری زندگی کی سزا بن جاتا ہے۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیجیے۔ دوستو، یہ تھی مریم کی کہانی۔ مریم جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ہیں، جو فیک لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لے لیتی ہیں اور پھر اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود پھنس جاتی ہیں۔ دوستو، آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ امید ہے اس کہانی کو آپ اپنے تمام پیاروں تک لازمی شیئر کریں گے، کیونکہ یہ کہانیاں ایسی ہیں کہ انسان ضرور سوچنے پر مجبور ہو جاتا، اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب تک اس معاشرے کی تلخ اور سچی کہانیاں لاؤں، تاکہ آپ سب جان سکیں کہ اس وقت سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے۔ آج کا پہلا کامنٹ ہے، God gifted your voice, sister. Love you so much. Biggest fan of your story or voice. I am from Nepal, but currently live in Japan. My name is Asmina. Thank you so very much, Asmina. Thank you for your kind appreciation. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سب اتنے پیارے کامنٹس کرتے ہیں۔ اگلا کامنٹ ہے، My name is Amna and I am from Pakistan, Karachi. سسٹر، آپ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ آپ کا بھی بے حد شکریہ آمنہ، مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دینے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ کراچی میں بھی سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ایک اور کامنٹ ہے، السلام علیکم آپی، میرا نام عابد بلوچ ہے،
عراق بغداد سے ہوں۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی ویڈیوز میں کافی گیپ آ جاتا ہے اور آپ کافی دیر بعد ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن سچ کہوں تو ہم آپ کی سٹوریز کو بہت مس کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی بہت پیاری اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ایک معیاری کانٹینٹ لاؤں اور ایک معیاری کہانیاں لاؤں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت پر مبنی کہانیاں لاؤں، اور یہ تمام کہانیاں سچی ہیں جو مجھ سے مختلف لوگ اپنی شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کہانیوں کو پروسیس کرنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، آپ سب کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ گیپ کم سے کم ہو اور آپ سب لوگ ڈیلی بیسس پر کہانیاں سن سکیں۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔